يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة المخلوق بمعصية الخالق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا مالک ہے. درود و سلام کا نذرانہ ہو سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے سے اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. میرے محترم عزیز دوستوں بزرگوں، ابھی آج عید کا دن گزر رہا ہے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ مسلمانوں کی دو عیدیں ہیں، اور عید الاضحیٰ میں اللہ رب ذوالجلال نے مسلمانوں کے لیے 3 دن قربانی کے ایام مقرر فرمائے ہیں. اس میں سے دوسرا دن چل رہا ہے. یہ دن ہمارے لیے قربانی کا دن ہے. لوگ اللہ کے نام پر قربانی دیتے ہیں اور جانور کو ذبح کرتے ہیں اور لوگوں میں گوشت کو تقسیم کرتے ہیں. صرف دمبے کو ذبح کر دینا اور گوشت کو تقسیم کر دینا اور خوشی میں شامل ہو جانا یہ عید کا مقصد نہیں ہے. اصل اس عید کی فضیلت اور عید کا مقصد جو ہے وہ اللہ کو پہچاننا ہے اور اللہ کے قرب کو حاصل کرنا ہے اور ہماری زندگیوں میں اللہ کی محبت کو بٹھانا ہے. جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے لے کر آخر عمر تک 100 سال کی عمر تک انہوں نے آزمائشوں میں اور اللہ دنیا کے حالات میں زندگی گزارتے ہوئے ہمیں یہ بتلایا کہ ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، ہر حال میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے، ہر حال میں جو اللہ نے حکم دیا ہے اس حکم کو پورا کر گزرنا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھلایا ہے اور ان کی سنت بھی ہے کہ ہر امتحان میں جیسے جیسے ان کی زندگی میں امتحان آتے گئے اور اللہ کی آزمائش آتے گئی، ویسے ہی انہوں نے ان آزمائشوں میں ان حالات میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی 100% کوشش. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں بتلایا کہ قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی منمانی زندگی کو چھوڑ کر، اپنے خواہشات کی زندگی کو چھوڑ کر اور دنیا میں اپنی زندگی کو ایسے ویسے دنیا کے پیچھے لگانے کے بجائے انسان کو چاہیے کہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے. اللہ نے جس مقصد سے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اور اللہ نے جس لیے دنیا میں انسان کا وجود بخشا ہے اسے آئے ہوئے مقصد کو پہچان کر اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ اور اپنے خواہشات کو مارتے ہوئے اللہ کے حکم کو پورا کرنا یہ دنیا میں آنے کا مقصد ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صاف ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان
والوں تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو۔ اے ایمان والوں تمہیں چاہیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ شریعت مطہرہ کے مطابق چلو۔ اگر تم چلو گے تو تمہاری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اللہ نے آزمائش میں ڈالا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دنیاوی زندگی میں کبھی بھی کوئی نقصان نہیں ہوا۔ دیکھیے اللہ نے آزمائش میں ڈالا، نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں چھلانگ لگا دی، آگ میں کود ڈالے، لیکن آگ کے اوپر حکم ہوا کہ اے آگ تجھے چاہیے کہ تو میرے ابراہیم پر سلامتی ہو جائے۔ آج کبھی بھی جو ہے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بال کے برابر بھی نقصان نہیں پہنچائے۔ اللہ آزمائش میں ڈالتے ہیں، جب بندہ آزمائش میں آنے کے بعد اپنے اللہ کے حکم کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی اتباع کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جب آزمائش میں آتا ہے، آزمائش میں اترتا ہے، اللہ اس آزمائش کو خوشی میں بدل دیتے ہیں۔ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آگ میں کود ڈالے، لیکن آگ کو حکم ہوا اے آگ میرا ابراہیم تو میرے حکم کی پوری تکمیل کر دیا ہے، اب تجھے چاہیے کہ تم سے گلے گلزار بن جائے۔ بندوں کے اعتبار سے بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اللہ بندوں سے آزمائش کراتے ہیں اور حالات لے کر آتے ہیں، پریشانیاں آتے ہیں، اور منمانی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر جب بندہ چلنے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے آنے والے پریشانیوں کو خوشی میں بدل دیتے ہیں۔ جب دنیا میں ماں باپ ہوتے ہیں، بچے کو تھوڑا پریشانی میں دیکھ کر ماں باپ اپنے بچے کو فوراً خوشی دینا، خوشی کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ تو مالک الملک ہے، اس نے ہمیں وجود بخشا، اس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارے لیے جنت کی تیاری کی، اور وہ رب ہمیں کیسے جو ہے دنیا میں بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اور جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے۔ آزمائش ہے، بس ان آزمائش میں اگر بندہ رتی برابر بھی اللہ کی فرما برداری کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ آنے والی آزمائش کو اللہ دور فرما دیتے ہیں اور آزمائش کو خوشی میں بدل دیتے ہیں۔ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے آگ میں کود ڈالے، لیکن اللہ کا حکم ہوا کہ اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی ہو جائے، 40 دن تک ہے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم اپنے بیوی اور بچے کو ایسے وادی میں، ایسے جنگل میں اور ایسے بیابان میں چھوڑ کر آؤ۔ 90 سال کی عمر میں اولاد سے اللہ نے نوازا، آزمائش میں مبتلا کیا، دوسرے امتحان تیسرے امتحان میں اللہ نے مبتلا فرمایا۔ کیا ان کی بیوی اور بچوں کو اللہ نے ایسے ہی ضائع کر دیا؟ اللہ کو ان کی ادا اور ان کی آزمائش اور ان کی کامیابی اتنا پسند آئی، اللہ نے ایسے نہیں چھوڑا، قیامت تک جب تک دنیا رہے گی زمزم کا پانی آتا رہے گا، لوگ سیراب ہوتے رہیں گے، اور آدمی جس نیت کے ساتھ زمزم پانی کا استعمال کرے گا اللہ اس کے مقصد میں پورا بھرپور کامیابی عطا فرمائے گا۔ آدمی اگر بیمار ہے، یہ نیت سے پانی پی رہا ہے، اے اللہ یہ آب زمزم جو ہے، یہ زمزم کے پانی سے اے اللہ میری بیماری کو شفا عطا فرما، اللہ یقین کامل ہونے کی وجہ سے اللہ اس زمزم کے پینے کی برکت سے اللہ اس کی بیماری کو دور فرماتے ہیں۔ دیکھو آزمائش میں اللہ نے ڈالا، لیکن اس کے بدلے میں اللہ نے کیا دیا؟ بچے کو بھی نبی بنایا، اور اس کے بعد لوگ ان کی سنت کو اور ان کے عمل کو قیامت تک جاری و ساری کر دیا، اور جتنے بھی لوگ وہاں پر جاتے ہیں وہاں پر صفا مروہ کی سعی بھی کرتے ہیں اور زمزم کے پانی کو پیتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ کیا اللہ نے ایسا ہی چھوڑ دیا؟
آزمائش آئی، اپنے چھوٹے سے لفظ جگر نور نظر کو وہاں پر چھوڑے اور اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیے، نہ وہاں پر کھانا ہے، نہ وہاں پر پانی ہے، نہ وہاں پر کوئی دوست و احباب ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، میرا حکم ہے، اولاد بھی دے دیا، اب میرا حکم یہ ہے کہ تم اپنے بچے کو وادی کے پاس چھوڑ کر آؤ، جنگل میں چھوڑ کر آؤ۔ آزمائش میں ڈالا اللہ نے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آزمائش میں مبتلا ہو کر اللہ کے حکم کو پورا کر کر آئے، تو پھر دیکھو کہ قیامت تک ان کی سنت کو اور ان کے طریقے کو لوگ یاد کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ ہمیں بھی ہماری زندگی میں بھی جو حالات لے کر آتے ہیں وہ ہمیشہ رہنے کے لیے حالات نہیں آتے، بلکہ اللہ آزماتے ہیں، آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، یہ پریشانی میں کیا میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے یا بھول جاتا ہے؟ اگر وہ بندہ اس پریشانی میں، اس مصیبت میں، اس بیماری میں جب اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کے سامنے عوضائی کرتا ہے اور اللہ کے سامنے دعا مانگتا ہے اور اللہ کے آزمائش میں کامل داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے اور تھوڑی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزمائش میں کامیابی کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی کے اندر حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن سکون کہاں پر ہے؟ وہ سکون یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں تمہیں چاہیے کہ تم کامل ایمان میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے حکم کو پورا کرو، نبی کے طریقے کو پورا کرو، دیکھو تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ پھر اللہ نے آزمائش میں مبتلا کیا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کرو، گئے جنگل میں گئے اور چھری لیے، واقعات سنتے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے لفظ جگر کو اور نور نظر کو اس کے گردن پر چھری چلا رہے ہیں، دیکھا کہ کٹ گیا، دیکھا کہ آنکھ جب کھولتے ہیں تو بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بازو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہاں پر دمبا زبا ہوا ہوتا ہے۔ یہ آزمائش ہے اللہ کی، اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ آزمائشوں میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کے حکم کو نہ توڑیں۔ اگر اللہ کے حکم کو توڑیں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے تو دنیا بھی ہماری برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی ہماری برباد ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والوں تمہیں چاہیے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اور آپس میں جھگڑو مت، آپس میں فتنے فسادات مت برپا کرو، آپس میں پیار محبت کے ساتھ، اللہ کا حکم ہے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اگر تم آپس میں جھگڑو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت کو چھوڑ کر زندگی گزارو گے تو تمہیں تمہاری طاقت کو بکھیر دیا جائے گا اور تم کمزور ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی کمزور ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کمزور ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اے بندوں، اے میرے بندوں غور سے سنو، تمہیں چاہیے کہ اگر پریشانی آ جائے، مصیبتیں آ جائے، حالات آ جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم صبر کے ساتھ زندگی کو گزارو۔ شیطان نے بھی جب آزمائش میں مبتلا کیا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو شیطان نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس آیا اور بہکانے لگا کہ اللہ نے تمہیں اولاد دیا ہے، کئی سال کے بعد اولاد کی نعمت سے تمہیں سرفراز فرمایا ہے، کیا خواب کے ذریعے سے دیکھنے پر کیا تم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو گے؟ شیطان نے بھی ان کے ذہن میں وسوسہ ڈالا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تیری اتباع نہیں کریں گے، اگر اللہ نے ہمیں یہ اولاد دیا ہے، اگر ہمیں اللہ سو بھی اولاد دیتا، اگر اللہ کا حکم ہوتا تو ہم اللہ کے نام پر اپنی اولاد کو شہید کر دیتے، ذبح کر دیتے۔ قرآن مجید میں اللہ نے آیت میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا
لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو تمہیں چاہیے کہ تم شیطان کی اتباع مت کرو، شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پر مت چلو، وہ گمراہی کا راستہ ہے، وہ جہنم کا راستہ ہے، تمہیں جہنم میں لے جائے گا اور تمہاری زندگی کو دنیا میں بھی برباد کر دے گا اور آخرت میں بھی برباد کر دے گا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور فرمایا إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک شیطان جو ہے انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں لوگ میرے دشمن ہیں، شاید ہوں گے، لیکن اس سے بھی بڑا دشمن ہمارا شیطان ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں سوچتا کہ میرا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز سے دور ہو رہا ہے، اللہ کے حکم سے دور ہو رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ شیطان اس کا امیر ہے، شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہا ہے۔ کوئی آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی ظہر کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چل رہا ہے، بلکہ شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہا ہے۔ اور سمجھ جاؤ کہ تمہارا دوست شیطان ہے، تمہارا دشمن بھی شیطان ہے۔ وہ قسم کھایا ہوا ہے کہ میں بھی جہنم کا ایندھن بنوں گا اور میرے ساتھ لوگوں کو بھی جہنم میں لے جاؤں گا۔ وہ تو اس کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ کوئی بندہ شراب پی رہا ہے، کوئی بندہ جوا کھیل رہا ہے اور فخر کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے، کوئی بندہ زنا کر رہا ہے، کوئی بندہ سود خوری کھا رہا ہے، کوئی بندہ دھوکہ دے رہا ہے اور خوش ہے کہ میں بہت اچھا زندگی گزار رہا ہوں، دنیا میں خوش ہوں، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی مجھے سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی مجھے پکڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستوں، وہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ جب اللہ کی پکڑ ہوگی، جب موت آئے گی، جب اللہ پکڑے گا تو دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم، ہمیں چاہیے کہ قرآن میں مختلف آیتوں میں اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے، اے ایمان والو میری اتباع کرو، میرے حکم کو پورا کرو، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارو۔ اگر تمہاری زندگی کے اندر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو تمہیں چاہیے کہ فوراً دین کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ تمہیں چاہیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، دین کی طرف متوجہ ہو جاؤ، قرآن کی طرف متوجہ ہو جاؤ، شریعت کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ میرے عزیز دوستو، ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہمیں پریشانی آتی ہے، جب مصیبت آتی ہے تو پہلے سے ہی ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں۔ جب پریشانی آتی ہے تو پریشانی میں اور زیادہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ پریشانی آئے تو فوراً میرے گھر کی طرف لوٹ آؤ، فوراً میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ اور میرے قرآن کی طرف متوجہ ہو جاؤ، میرے حدیث کی طرف، میرے نبی علیہ السلام کی شریعت کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دو اپنے مسئلے کو۔ اللہ ہمارے مسئلوں کو حل کرنے والے ہیں، اللہ ہمارے پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں، آزمائشوں کو دور کرنے والے ہیں۔ اللہ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے کہ اللہ ذلت کے نقشے میں رکھ کر عزت دینے والی ذات اللہ کی۔ اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ فقیری میں رکھ کر اللہ دولت دینے والی ذات اللہ کی ہے، بیماری میں رکھ کر صحت دینے والی ذات اللہ کی ہے، موت کے منہ میں جا کر اللہ زندگی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ دیکھو بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں لیکن اللہ موت کے منہ میں جا کر دوبارہ واپس آتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں اچھے پیچھے ہوتے ہیں، صحت یاب ہوتے ہیں، موت آتی ہے اور فوراً اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ جسے چاہتے ہیں اسے زندگی دیتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں موت دے دیتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں مال دے دیتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں اللہ اسے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے دین کی فراست نصیب فرماتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا
لا طاعت المخلوق بمعصیت الخالق، کہ لوگوں کو راضی کرنے کے پیچھے اللہ کو ناراض مت کرو۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور لوگوں کو راضی کرنے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ لیکن نبیوں کی زندگی کو دیکھو، ان واقعات کو دیکھو، ہر سال ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، ان کی قربانی آتی ہے، ان کا مجاہدہ آتا ہے، ان کی زندگی کے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ہم بولتے ہیں اور سنتے ہیں اور یہاں سے چلے جاتے ہیں اور دنیا کے حوالے ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے ملامت کرنے والوں کی ملامت کے پیچھے نہیں پڑے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے خواہشات کو قربان کیا، اپنے مال کو قربان کیا، اپنی اولاد کو قربان کیا، اپنے پیارے نوازوں کو شہید فرمایا، اپنے دندان مبارک کو شہید فرمایا، اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی قربانی کو دیکھو کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کیسا سادگی کے ساتھ زندگی گزاری۔ بس مقصد یہ تھا کہ اللہ ہمارے عمل سے راضی ہو جائے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو یا ناراض ہو جائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں چاہیے کہ لوگ راضی ہو جائیں، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا طاعت المخلوق، مخلوق کی اطاعت مت کرو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارا ہر عمل ایسا ہو جائے کہ ہمارے عمل سے اللہ راضی ہو جائے۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو دنیا والے بھی راضی ہو جائیں گے، جب اللہ ناراض ہو جائے گا تو دنیا والے تو راضی ہو یا ناراض ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اصل جو زندگی ہے قیامت کے بعد جب شروع ہونے والی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی میں اللہ ناراض ہو جائے گا تو ہماری پوری زندگی خراب ہو جائے گی۔ اسی لیے ہمیں یہ عید سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے خواہشات کو قربان کریں، اللہ کے حکم کو پورا کریں۔ یہ مختصر سی زندگی اللہ نے جو دیا ہے اسے صحیح معنی میں گزارنے کی کوشش کریں اور اللہ کی فرمانبرداری میں زندگی گزاریں، منمانی زندگی کو چھوڑیں، رب چاہیے زندگی کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ ہر آزمائش کے بعد اللہ جب آزمائش میں بندہ کامیاب ہوتا ہے، آزمائش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، صرف آزمائش کی کوشش کو دیکھ کر اللہ اس آزمائش کو دور کر دیتے ہیں اور ہمارے لیے خوشی کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے اور خواہش نفسانی کے پیچھے بھاگنے سے اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے، شریعت کو چھوڑ کر زندگی گزارنے سے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ کر زندگی گزارنے سے اللہ ہم سب کی پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ عید کے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ جو ہمارے دلوں کے اندر نفرتیں ہیں، کدورتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، اسے ختم فرمائیں اور پیار محبت کے ساتھ زندگی گزاریں اور پاکی صفائی کا خیال رکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث میں آتا ہے الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ ہم قربانی کرتے ہیں، پڑوس میں ہمارے بھائی بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتے، پاکی صفائی کا خیال نہیں کرتے، بدبو کا خیال نہیں کرتے، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم قربانی کر کے ہم کامیاب ہو گئے، لیکن کسی کو تکلیف دینا بھی حرام ہے، کسی کو تکلیف دینا بھی حرام ہے۔ اسی لیے ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے پاکی صفائی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت